واقعہ حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ ایک شخص کے جنازے پر گئے. جب اس کا جنازہ پڑھایا, اس مجمع میں پہنچے تو ہر شخص اس میت کی تعریف کر رہا تھا, اس کے گن گا رہا تھا. سننے والی بات ہے, ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا ہے. تو آپ اس کا جنازہ پڑھے بغیر واپس آ گئے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے اس بندے کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا جس بندے سے کسی کو شکایت ہی نہیں تھی یقیناً اللہ کو اس سے شکایت ہوگی. اتنی گہری بات. لوگوں نے کہا حضور ابھی بھی ہم نہیں سمجھے بات کا مفہوم کیا. آپ نے فرمایا اگر یہ بندہ راہ حق پر ہوتا تو 4 اس کے حمایتی ہوتے تو 2 اس کے خلاف بھی ہونے چاہیے تھے. اس کے تو خلاف کوئی تھا ہی نہیں. تو یقیناً اس آدمی کے اندر ایک بات ضرور ہوگی کہ اس نے سب کو راضی کر لیا تو سب کو راضی کرتا کرتا یقیناً اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا ہوگا. لوگوں نے کہا حضور ہم آپ کی اس دلیل کو نہیں مانتے. تو آپ نے فرمایا نہ مانو, تمہارا نہ ماننا مجھے قبول ہے, اس لیے کہ میں محمد الرسول اللہ کی سیرت کو پڑھتا ہوں اور محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر محسن انسانیت کوئی نہیں ہو سکتا. ان کے رحمت عالم ہونے کی سند رب نے عطا کی, ان کے اخلاق حسنہ کی پاکیزگی کو رب نے بیان کیا, ان کی طہارت, صداقت, امانت, لیاقت کو ان کے دشمن بھی مانتے تھے. اتنی پاکیزہ ہستی جب دنیا سے گئی تو لاکھوں عاشق تھے مگر چند دشمن بھی تھے اور آج تک ہیں. پھر کہنے لگے اور بتاؤں, اسی ہستی کے دائیں پہلو ابو بکر بھی سو رہا ہے جس ابو بکر پر آج بھی تبرہ ہوتا ہے. اس ابو بکر کے دائیں پہلو میں عمر فاروق بھی سو رہے ہیں جن کو آج بھی منبر پر بیٹھ کر لعنتیں دی جاتی ہیں معاذ اللہ, اور ان کی خلافت کو ناحق بتایا جاتا ہے. تو اگر ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جا سکتا ہے تو میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو جب آدمی صاحب فرقان ہو جاتا ہے تو وہ فرق کرنے لگ جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور بولیں غلط کیا ہے. یہ صحیح اور غلط کی تمیز بندے کو مومن کامل بناتی ہے. حضور نے فرمایا, توجہ, حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو, مومن کی فراست سے بچو. وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, کبھی اوپر دیکھتا ہے کبھی اندر دیکھتا ہے. یہ میں تشریح کر رہا ہوں, حضور کے الفاظ تو بس یہ ہیں کہ مومن کی فراست سے بچو. اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بچنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ادب کرو. بچنے سے مراد ڈر کر بچنا نہیں, بلکہ اس سے خیر چاہو, اس سے تعلیم چاہو, اس سے نسبت لے کر اس کا فیض پاؤ اور اس کی بے ادبی سے بچو تاکہ وہ فیض کرے. اور پھر آقا نے ایک مقام پر حضرت عمر کی تعریف فرمائی, فرمانے لگے اے عمر تیری شان یہ ہے کہ جس رستے پر تو ہوتا ہے شیطان نہیں ہوتا. اور پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اے عمر میرے عمر کی شان یہ ہے نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں دھوکہ عام کیوں ہو گیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے کہ ہم دھوکہ کھانے والے بن گئے. دھوکہ اسے ہی دیا جاتا ہے جو دھوکہ کھا جاتا ہے, لوٹا اسے ہی جاتا ہے جو لٹ جایا کرتا ہے, اور کاٹا اسے ہی جاتا ہے جو کٹنے پر آمادہ ہوتا ہے. بھائی فروٹ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, فروٹ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, کتنے ریٹ نیچے آ گئے؟ اس لیے کہ ان قصابوں کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کھانا چھوڑنا نہیں. یہ زبانی کلامی تقریریں کرنے اور سننے کے بہت پرانے 1400 سال پرانے عادی ہیں, کرتے یہ اپنے من کی ہیں. تو بہت بڑی کمپین چلی, ہم وہاں روزہ رسول پر تھے, وہاں خبریں آ رہی کہ جی پاکستان میں فروٹوں کا بائیکاٹ ہو گیا ہے. تو ہم نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ مالک مہربانی فرما, اگر کوئی صحیح کام ہو جائے اور کسی غریب کی مدد ہو جائے اور چیزیں اعتدال پر آ جائیں بہت اچھی بات ہوگی. 10 دفعہ آمین کہا, مگر خالی آمین کرنے سے تو بات نہیں نہ بنتی. جن کے ہاتھوں میں وہ زمام کار ہے فروٹ بیچ, ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, ان کو خبر تھی کہ یہ صرف باتوں کے چسکے ہیں, انہوں نے چپ کر کے لے لینے. جس کی جیب میں پیسہ ہے
اس نے دوسرے کو دیکھنا نہیں، اور جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے اس نے تو لینا ہی نہیں، اور جس کے پاس پیسہ ہے اس نے چھوڑنا نہیں خریدنا، چونکہ ان کے پاس ہدایت ہو یا نہ ہو، ان کے پاس فرقان نہیں ہے، ان کے پاس فرقان نہیں، یہ صرف اپنے لیے سوچے گا، دوسرے کے لیے، تو وہ وہیں کی وہیں بات کھڑی ہے۔